الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عزیزان محترم، توحید صفاتی میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور یہ مباحث، یہ ڈسکشنز توحید صفاتی کے باب میں چل رہے ہیں ہمارے، اور یہاں پر جو 3 مسالک ہیں عقیدے کے اعتبار سے، تینوں کے نظریات اور عقائد بیان ہوئے، اور توحید صفاتی کا معنی بھی بیان ہو گیا، اور وہ دائرہ بحث کتنا وسیع ہے اور اس دائرہ بحث میں کون کون سی بحث کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا، اور میں ایک خلاصہ گفتگو کا پیش کروں تاکہ سلسلے گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں۔ اور توحید صفاتی کے باب میں اور اس اعتبار سے جب ہم گفتگو و بحث کرتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ میں وحدانیت اور توحید، تو اس کے معنی بھی بیان ہو گئے، اور دائرہ بحث کتنا وسیع ہوگا اور کون کون سے مسئلے جو ہے اس میں زیر بحث آتے ہیں علماء کے درمیان، وہ بھی بات آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ اور 3 گروہ میں بہت مختصر خلاصہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ معتزلہ نے چونکہ یہ دیکھا کہ اگر صفات کو ہم مستقل طور پر، اللہ کی جو صفات ذاتی ہیں ان کو مستقل طور پر اگر ہم ایک الگ سے ایک واقعیت و حقیقت کے طور پر ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ یہ الگ ایک حقیقت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے علیحدہ ہے اور زائد بر ذات ہے، اور اللہ کی صفات ذاتی ہیں، لہٰذا یہ قدیم ہیں جیسے ذات قدیم ہے، تو متعدد قدیم ہونا اور معاذ اللہ متعدد خدا ہونا لازم آئے گا۔ تو انہوں نے ایک نظریہ جو ہے ان کے بہت سارے ماہرین کلام نے اور علماء کلام نے اور اسکالرز جو ہیں عقیدے کے عقائد کے، انہوں نے اس سلسلے میں ایک بات کو یہاں پیش کر دیا کہ ذات جو ہے وہ نیابت کرتی ہے تمام صفات سے، اور صفات الگ سے واقعیت مستقل طور پر حقیقت نہیں رکھتی، بلکہ وہی ذات ہے جو نیابت کر رہی ہے ہر صفت ذاتی کی۔ تو اس میں بیان ہوا کہ اس کا معنی ہے کیا، اس سے مراد کیا ہے، یہ بات روشن بھی ہی نہیں ہو سکتی جو بات ان کے مفکرین نے اپنی کتابوں میں یہ لکھی، اور یہ خلاصہ جو سمجھ میں آتا ہے ان کے کلام کا، اس خلاصے کا مطلب حقیقت میں کیا ہے اور اس سے ان کی مراد کیا ہے کہ صفات جو ہے وہ ان کی کوئی حقیقت مستقل نہیں ہے، بلکہ ذات ان کی نیابت کرتی ہے، اور وہ صفات کی حقیقت اگر مستقل طور پر لیں تو پھر وہ ایک اعتراض جو آتا ہے کہ متعدد قدیم ہو جائیں گے، اور متعدد قدیم اور متعدد واجب الوجود یہ شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا اس شرک کے نظریے سے بچنے کے لیے کہ شرک لازم نہ آئے، ایک بات تو انہوں نے پیش کر دی، لیکن اس بات کا مقصد کیا ہے یہ بہت زیادہ واضح اور روشن نہیں ہوتی ہے۔ اشاعرہ نے جو ہے وہ اس طرف سے کہ اگر قدیم متعدد مان لیے جائیں تو معاذ اللہ یہاں تو متعدد قدیم ہستیاں، متعدد قدیم ذات ہیں، اور وہ متعدد قدیم ذات ہے تو معاذ اللہ یہ تو وحدہ نہیں ہوئی ذات، ایک یکتا اور تنہا ذات نہ ہوئی بلکہ متعدد ذات ہو گئی۔ ایک قدرت جو قدیم ہے
ایک علم جو قدیم ہے، ایک حی اور حیات جو قدیم ہے، یہ تین چیزیں، اور اسی طرح ذات ایک چوتھی چیز جو قدیم ہے۔ پس یہ قدیم چیزیں متعدد ہیں جو ہمیشہ سے ہے۔ پس یہ قدیم چار چیزیں معاذ اللہ، پس یہ ہر قدیم چیز واجب الوجود ہو گئی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ لہٰذا یہاں پہ تعدد قدما اور قدیم کے متعدد ہونے کا اعتراض وارد ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مسئلہ یوں حل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ شرک کی طرف اس کی بازگشت ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ لہٰذا وہ اس کو تو حل نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب صفات ہیں، وہ قدرت ہے خدا کی، وہ علم ہے، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ زائد بر ذات ہے معاذ اللہ، اور جب زائد بر ذات ہے تو وہ متعدد قدیم ہو گئے۔ لہٰذا اس اعتراض کا وہ جواب نہیں دے پائے اور حل بھی نہیں کر پائے۔ لہٰذا جو نظریہ صحیح نظر آتا ہے عقیدہ، وہ یقیناً مکتب تشیع اور امامیہ جو مسلک ہے، امامیہ اثنا عشری کا مکتب، اس سلسلے میں توحید صفاتی کے سلسلے میں وحدانیت صفات میں بھی ہے۔ جیسے ذات کے مرحلے میں جب ہم اس اعتبار سے، اس ڈائمنشن سے بحث کرتے ہیں ذات پروردگار، اور کہتے ہیں وہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، پس توحید صفاتی میں بھی ہم کہتے ہیں کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہے، ورنہ متعدد قدیم ہو جائیں گے، متعدد خدا ہو جائیں گے، کیونکہ جو چیز قدیم ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہر وہ چیز واجب الوجود ہو جائے گی، ہر وہ چیز ہمیشہ سے ہوگی، ہمیشہ رہے گی، تو وہ ایسی چیز جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، قدیم ہے وہ چیز، تو پھر کسی نے اگر اس کو پیدا نہیں کیا وہ قدیم ہے، تو پھر یہ متعدد قدیم ہونا لازم آئے گا، اور متعدد قدیم ہونے کا نظریہ اور عقیدہ یہ شرک ہے، متعدد خدا ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ تو اس میں حق نظریہ وہی ہے کہ جو مکتب تشیع کا ہے کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہے۔ یہ صفات ہم جو ہے وہ جب ذات کے اعتبار سے نگاہ کرتے ہیں، یعنی کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثل اور مانند نہیں، وہ تنہا و یکتا ذات ہے جو واجب الوجود ہے، پس وحدہ ہے لا شریک لہ۔ اور یہ ذات کو جب ہم اس ذات میں صفات، اس ذات کو صفات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور ہم صفت قدرت کی سمجھتے ہیں، علم کی صفت سمجھتے ہیں، تو عزیزان گرامی حی ہونے کی صفت کو جب ہم ادراک کرتے ہیں، تو یہ صفات کا یہ ہماری عقل کا اس کو سمجھنا اور ادراک کرنا عزیزان گرامی، یہ ہمارا سمجھنا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صفات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں جیسے ممکن الوجود موجودات میں ہوتے ہیں۔ یہ ممکن الوجود موجودات میں یہ خصلت ہے کہ صفت غیرز موصوف ہے، موصوف غیرز صفت ہے، اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ ارشاد جو ہے پہلے خطبے میں وہ بیان ہو چکا کہ مولا نے بیان فرمایا کہ ہر موجود کے اندر صفت غیرز موصوف ہوتی ہے، صفت بتلاتی ہے کہ موصوف جدا ہے صفت سے، اور ہر موصوف یہ واضح کرتا ہے کہ اس میں جو صفت ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا نہیں ہے، بلکہ صفات عین ذات ہیں، اور صفات جو ہیں اس کو ہم ذات سے علیحدہ مستقل فرض نہیں کر سکتے کہ مستقل الگ سے چیزیں ہیں جو اضافہ ہوئی ہیں، ورنہ یہ چیز مولا کائنات سمجھاتے ہیں کہ انسان کو تعدد قدیم کی طرف لے جائے گی، یعنی واجب الوجود کے متعدد ہونے کی طرف، اور جب واجب الوجود متعدد ہیں، قدیم ہستیاں متعدد ہیں اور متعدد ہوں معاذ اللہ، تو پھر متعدد خدا کا عقیدہ ہو جائے گا، یہ توحید کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ وحدانیت اور وحدہ ہونے کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وحدہ ہے، پس ذات کا مرحلہ ہو، ذات کے اعتبار سے آپ معرفت حاصل کر رہے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، عین ذات ہیں، صفات یعنی ذات اور ذات یعنی صفات، بس الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ متعدد قدیم ہیں، نہیں، متعدد قدیم یہاں نہیں ہے، یہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی ہستی ہے، واجب الوجود بذاتہ کی ذات ہے، جہاں صفات ذات ہی ہیں اور ذات صفات ہی ہے، دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، صفات زائد بر ذات نہیں ہے، ورنہ دوئیت ہو جائے گی، اثنینیت ہو جائے گی،
اور مختلف صفات اگر وہ قدیم ہوں تو وہ اور ذات سب متعدد خدا ہونا معاذ اللہ لازم آئے گا۔ یہ بات ہے جو واضح کی گئی تھی اور دوبارہ دہرانا ضروری سمجھا گیا، لہٰذا خلاصے کے طور پر آپ سامعین کرام کی خدمت میں دوبارہ بیان ہو گئی کہ یہ تینوں گروہوں کا عقیدہ اور نظریہ اس میں کیا ہے اور حق اس مسئلے میں کیا ہے، اور مولا کائنات کی وہ گفتگو جو آپ نے خطبے میں ارشاد فرمائی ہے وہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ فرماتے ہیں آپ کے وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ کہ اخلاص میں کمال اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی ہے، توحید میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہم صفات کی نفی کر دیں، اور اس کا معنی بیان کیا جا چکا تھا کہ صفات کی نفی کر دیں یعنی کیا یہ مطلب ہے کہ صفات کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ ذات ہے اور صفات کچھ نہیں ہے؟ نہیں، صفات تو ہم لا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات کی نفی کر دیں آپ ذات سے، مطلب یہ ہے کہ یہ صفات زائد بر ذات نہیں ہے، کیونکہ وہاں اگر صفات کو زائد قرار دیا جائے، کسی بھی صفت کو اگر زائد ذات پر قرار دیا جائے تو دو قدیم ہو جائیں گے، اور وہاں ہم دو معاذ اللہ یہ گویا عقیدہ ہو جائے گا کہ دو قدیم ہیں، دو وجود قدیم ہیں، دونوں جو ہے ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، دونوں سرمدی ہیں، ایک ذات اور ایک یہ صفت، بس دو چیزیں اگر قائل ہو جائیں معاذ اللہ تو یہ دو ہونا، تین ہونا، چار ہونا قدیم میں، اور ازلی اور ابدی ہونا اور ہمیشہ سے ہونا اور چند واجب الوجود ہو جانا لازم آئے گا۔ لہٰذا یہ خدا کی ذات میں اور خداوند متعال کے بارے میں یہ چیز صحیح نہیں، کیونکہ یہ نظریہ اور اس طریقے سے عقیدہ رکھنا انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور متعدد خدا کا نظریہ جو ہے اس کی بازگشت اس طرف ہے کہ گویا انسان متعدد واجب الوجود کا قائل ہو جائے، متعدد خداؤں کا اعتقاد رکھ لے معاذ اللہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور بات یہ کہ اسی خطبے میں جو ایک ارشاد ہے مولا کائنات کا علیہ الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ الذی لیس لصفتہ حد محدود، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی صفت کے لیے کوئی حد محدود نہیں ہے۔ تو یہ جملہ کیا یہ بتلاتا ہے کہ اس کی کوئی صفت جو ہے اس کے لیے توصیف نہیں کی جا سکتی، اس کی صفات بیان نہیں کی جا سکتی، اس کی صفات نہیں لائی جا سکتی؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ لیس لصفتہ حد محدود، یعنی اس کی صفت کے لیے کوئی ایسی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اس لمیٹیشن کو محدود کر کے بیان کیا جا سکے اور محدود کر کے اس کی تعریف کی جائے، بلکہ وہ دوسرا جملہ مولا کا اس کو جب اس کے ساتھ ملائیں کہ کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ، بلکہ بس پتہ چلتا ہے کہ صفات تو ہیں لیکن اس صفات کو زائد بر ذات قرار نہ دیں، زائد بر ذات ہونے کی نفی کر دیں، بس ایسی لمیٹڈ صفت نہیں ہے کہ جس کو محدود کر کے بیان کیا جا سکے، یعنی صفات تو ہیں، ہم توصیف تو کرتے ہیں خدا کی، لیکن یوں صفات کو بس بیان کریں کہ وہ صفات یعنی قدرت زائد بر ذات نہیں ہے کہ ذات سے علیحدہ مستقل طور پر ایک واجب الوجود ہو، اور اسی طرح علم اور علیم ہونا یہ مستقل طور پر نفی کر دیں اس بات کی کہ یہ زائد بر ذات نہیں ہے، یعنی کیا؟ اسی طریقے سے وہ پہلا جملہ کہ لصفتہ حد محدود، کہ ایک تو یہ کہ کوئی ایسی لمیٹیشنز نہیں ہیں صفات میں، علی الاطلاق قدرت ہے، علی الاطلاق علم ہے، حی ہونا وہ ذات جو حی ہے، زائد بر ذات نہیں ہے حیات، بس یہ لامحدود اور لامتناہی صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کو محدود کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کہ ہم یوں محدود کر کے بیان کریں کہ یہ صفت اللہ کی ذات میں آئی ہے معاذ اللہ اور زائد ہوئی ہے، یوں محدود کر کے بیان کریں لامحدود صفات کو اللہ تعالیٰ کی، بلکہ عقیدہ یوں رکھیں کہ یہ زائد بر ذات نہیں ہے۔ دونوں جملوں کو ملا کے یہ چیز مولا کے کلام سے ہمارے لیے واضح ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ عزیزان گرامی ہم نے دوبارہ
پچھلی گفتگو کا توحید صفاتی کے باب میں اور اس چیپٹر میں جو 3 گروہوں کے نظریات ہیں دوبارہ ان کو آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر سمرائز کرتے ہوئے دوبارہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور بیان کیا تاکہ وہ چند نکات جو ضروری ہیں اور جو مختلف انداز سے علماء کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں وہ آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں۔ اور انشاءاللہ اس توحید صفاتی کو جو بیان کیا گیا ہے اسی کے تسلسل میں اب ہم اگلی بحث انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں کنٹینیو کریں گے اور آگے بڑھائیں گے اپنی گفتگو کو، اور علماء نے اسی روش کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور وہ ہے توحید در خالقیت، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں وہ وحدہ ہے، وہ تنہا خالق ہے، وہ یکتا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور یہ خالقیت کی صفت، اس میں وحدانیت اور توحید، انشاءاللہ یہ گفتگو جو آج ہم یہاں چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ توحید در خالقیت یا خالقیت میں توحید اور وحدانیت سلسلے گفتگو کو معزز ناظرین یہیں سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آگے بڑھایا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع